अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानी के और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हम यही कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पता है जो कि दूसरे को भी फ़ायदेमंद या फ़ायदा दे सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है, तो बिल्कुल जनाब आप शेयर कीजिए। और अनटिल और अनलेस आप खुद श्योर ना हो किसी चीज़ के बारे में, किसी से शेयर मत कीजिए। और अगर कोई भी मसला लाहक होता है, घर में किसी को बुखार है, नज़ला है, सर में दर्द है, आधे सर का दर्द है, तो बिल्कुल जनाब आप बनफ्से नफीस हकीम साहब से रब्ता कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेड है, और फिर आप उसको हल कर सकते हैं। हकीम साहब कभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो कि बहुत कॉस्टली हो, और जैसे हर प्रोग्राम में हम ये कहते हैं कि पॉकेट एफिशिएंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हकीम साहब को खुशामदीद कहेंगे। हकीम फरहान तारिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हकीम साहब सबसे पहले तो एक चीज़, जैसे वेदर चेंज होता है, आपको नज़ला जुकाम खांसी तो सबको होती है, एक रनिंग नोज आप कहते हैं ना कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन पेट चलने की बीमारी जो है, पेट चलना, ये लूज मोशन जिसको कहते हैं, अगर वो बच्चों को हो जाए, क्योंकि 1 से 2 मोशन 3 मोशन बच्चा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो 2 से 3 साल का होता है, तो पहली एहतियात क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए, और उनको क्या ऐसी चीज़ दें, अगर कोई ORS नहीं है घर पे या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो 2-3 चीज़ें ऐसी क्या खिलाएं कि उनके जिस्म की नमकियात ख़त्म ना हो? गुड़, नमक, लीमू। गुड़, नमक और नींबू, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ठीक है। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी ले लें। सही, सही है। गुड़, नमक, लीमू या चीनी, ठीक है, ठीक है, ये आपने ले लिया। ठीक अब है। इसकी मिकदार समझ लीजिए। 1 खाने का चमचा गुड़ या चीनी, सही, 1 पूरा लीमू, सही, और 2 चुटकी नमक। ठीक है। सही है। ORS अच्छा, बन गया। मैं बता रहा हूँ, सही। लीमू इतना बड़ा अगर है सही, तो हाफ लेना है। सही, सही है। और अगर इतना बड़ा है तो चौथाई लेना है। ठीक है। वो जो छोटा आता है ना झुमेरी, वो नहीं, सही। वो लीमू नहीं है। सही, लीमू कम से कम एक तो मोटे छिलके का होता है, सही, और बड़ी जबरदस्त लुक होती है उसकी, चमकता हुआ होता सही, है, सही, ठीक है ना। अगर वो इतना बड़ा है तो हाफ लेना है, सही। और अगर इतना बड़ा वाला है तो चौथाई लेना है। ठीक है। 1 खाने का चमचा चीनी या गुड़, सही। और 2 चुटकी नमक, ये आपने 1 गिलास पानी में इसका महलूल बना लेना है। सही, और ये बच्चे को वक्फे वक्फे से 2-2 3-3 चमचे पिलाते रहना है। सही, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको आप चौथाई कप भी दे सकते हैं। सही, बड़े बच्चे से मतलब 5-6 साल का। सही। अच्छा, एक बात और है, जैसे ही मोशन स्टार्ट हो, सही। पानी जैसे एक मोशन हुआ कोई बात नहीं, दूसरा हुआ, आपने फौरन ही महलूल बना के पिलाना शुरू कर देना। ठीक है। बच्चे का शुगर लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है। समझ में है ना, मोशंस होते हैं तो तबीयत निढाल हो जाती है, सही। फिर ड्रिप की तरफ जाता है। सही, सही, तो ये आपने फौरी तौर पे शुरू कर देना है। सही। अच्छा, अगर आपके पास ORS वगैरह अवेलेबल है तो उसको तो फौरी तौर पे शुरू करा दें। पेडिट्राल अवेलेबल है वो शुरू करा दें। सही। नहीं है तो फिर ये, ठीक है, ठीक अच्छा, है। ये तो हो गया उसका BP शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। अब नबाताती इलाज, सही, चीनी हर घर में होती है, सही, पत्ती हर घर में होती है, सही, जीरा सफ़ेद भी हर घर में होता है। सही, अब आप सुनिए, आधी चमची चाय की चीनी, सही, आधी चमची चाय की पत्ती, सही, और आधी चमची ही जीरा सफ़ेद, सही, 1 गिलास पानी में इसको उबाल लें आप, सही, छान लें, सही, रूम टेम्परेचर पर आ गया। सही, हर 1 घंटे बाद 2 खाने के चमचे उस बच्चे को पिलाना है। सही, अच्छा, अगर कोई ऐसी अनवांटेड चीज उसके स्टमक में चली गई है, सही, बैक्टीरिया वगैरह, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है, तो उसको 1 या 2 मोशन खुल के होंगे सही, ताकि वो चीज़ बाहर निकल जाए। सही, सही है। उसके बाद फिर टाँका लग जाएगा, इंशाल्लाह मोशन बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और है, देखो पीठ से बच्चे हैं, इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है। सही। अगर आप ये देख रहे हैं कि बच्चे को 5-6 मोशन हो गए हैं, सही, तो फौरी तौर पर आप उसको पीठ स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। सही, सही, इसमें आपने किसी किस्म की जो है ना वो लायत तलाली नहीं करनी। सही, सही, ठीक है। आपने देखा ना 5-6 मोशन हो गए पानी जैसे, आप फौरन पीट्स के पास जाएं। लेकिन 2 मोशन के बाद आपने जो मैंने आपसे अर्ज किया ORS, पेडिट्राल, या जो मैंने आपको देसी बताया, इसको तो आप फौरन इस्तेमाल कराएं, बच्चा हो या बड़ा हो। सही, 2 मोशन पानी जैसे हुए आपने फौरन ये चीज़ इस्तेमाल कराना शुरू कर देनी है। ठीक, ठीक, ठीक। हकीम साहब अगर रुक जाए तो फिर तो जाने की जरूरत नहीं है ना? अगर रुक गए तो फिर अल्लाह का शुक्र ठीक है, फिर तो मसला नहीं है। अच्छा जी हकीम साहब, अब आपकी, अच्छा एक चीज़ और जो मैं बच्चों के, क्योंकि बच्चे चप्पल नहीं पहनते और जो उनको ठंड वगैरह लग जाती है, पाँव के जरिए जो ठंड चढ़ती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही, अब ये तो माओ का है ना, सही, क्या वो अपने बच्चों को देखें सही, कि वो चप्पल नहीं पहन रहा तो उसको कम से कम सॉक्स पहना के रखें। सही। आजकल तो वो लेदर के सॉक्स भी आ गए हैं, सही, 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 देखे ना आपने, तो वो पहना के रखें। क्योंकि बच्चा अच्छा नंगे पैर घूम रहा है, अब लाजमी सी बात है वो पैरों को हाथ भी लगा रहा है। अच्छा, हाथ वाथ धोते नहीं है, उठाया खा लिया, सही, वहीं से तो ये मोशन उल्टी लगते हैं। सही, और क्या होता है, सही, अब वो मट्टी जहाँ पे घूमा फिरा है वो कहाँ की थी, सही,
मुमकिनात में से है कि वहाँ पे 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले गटर का पानी बहाओ और वो जगह खुश्क हो गई हो बाद में, सही सही अब वो उसके अंदर पानी के अंदर गंदे ज़र्रात हों, सही वो उस पैर पे नंगे पैर घूम रहे हैं उस जगह पे, सही ना, अब पैर में लग के आ गया, अब वो बैठा हुआ ऐसे करके उसने पैर को यूं करा हाथ से, थोड़ी देर बाद वो अम्मा फ्रेंच फ्राइज लेके आ गई, कुछ चीज़ लेके आ गई, उसने उठाया उसके हाथ से खा लिया, सही यहीं से तो शुरुआत होती है। सही 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 बात ये है कि हमारे यहाँ बहुत चीज़ों को लाइट लिया जाता है। सही। तो ये वालिदैन को चाहिए, ख़ास तौर पर उनकी वालदा को, कि इस बात को यकीनी बनाएं कि बच्चा नंगे पैर घर में भी ना घूमे और बाहर तो कतई नहीं। सही सही। इसके साथ साथ जब भी वो कुछ खाए पिए तो उसके हाथ सही से प्रॉपर धुलाएं। सही 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 ना। हमारे यहाँ पर एक चीज़ होती है हकीम साहब, मैंने भी बहुत ज़्यादा नोट किया है कि हम ब्लेमिंग ज़्यादा डालते हैं, ऐसे हो गया ये हो गया, जैसे कि कोविड-19 है, मास्क नहीं पहनना, अच्छा मास्क पहनने को अपनी हद तक समझते हैं, ये कोई ऐसी बात है जिसमें किसी ने इनकी इज्जत में कमी डाल दी है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मास्क पहनते हैं तो अपने लिए पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करना सैनिटाइजर, स्किन एलर्जी से भाई बार बार हाथ धोएं, साबुन बैग में डाल लें, आप बैग कैरी करते हैं, छोटा सा साबुन का टुकड़ा डाल लें, कहीं पर भी पानी नजर आए आपने हाथ धो लिए, इससे कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सही। अभी कुछ दिन कबल हमारे एक मुतक़िद है, उनका दाखिला कराने में गया था सही। एक यूनिवर्सिटी, सही तो आप यकीन जानिए कि वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मास्क की स्ट्रिप टूट गई। सही वो डिस्पोजेबल तो होते हैं। सही। अब मैं ऐसे करके पकड़ा, वो बेचारे गार्डनर ने उसका भला करे, उसने उठा के मुझे डब्बे में से दे दिया। सही। जिनके पास नहीं थे वो उनको खुद प्रोवाइड कर रहा था। सही। तो अब तो आपको इजीली मिल रहे हैं। सही फी सबिलिल्लाह। सही। भाई कम से कम पहन ही लो उसको। मैं ये कहता हूँ हकीम साहब, मैंने क्यों पहले तो मास्क जब शुरू में 2019 में, क्योंकि इसको इसीलिए कोविड-19 का नाम दिया गया कि 2019 में जब ये कोविड आया, शुरू में क्योंकि आदत नहीं थी पहनना, सर में दर्द है, कानों में दर्द हो जाता, अब आदत बन चुकी है, मैं बगैर मास्क के बाहर नहीं जाता। और अब ये चीज होती है कि कराची में गर्मी बहुत ज्यादा थी, भाई आपका फेस ढका, मतलब आंख के नीचे आप पहनते हैं तो इतना फेस तो आपका चीक एरिया पूरा ढका हुआ है, जो शेव करते हैं लड़के उनका कलर तो वैसे ही इनहेंस हो जाएगा, आप इस वजह से पहन लें। इसके साथ साथ जो डस्ट आपकी नाक में जाती है, जो बीमारी का बाइस बनती है, एलर्जी का बाइस बनती है, जो डस्ट आपके मुंह में जाती है, अब मिसाल के तौर पर आप बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, सही सही है, मास्क आपने पहना हुआ नहीं है, सही, एकदम आपको जमाई आई, सही, या किसी वजह से आपने मुंह खोला, सही, और डस्ट आपके मुंह में गई, सही, और वही अफेक्टेड थी, फिर ये तो बात बिल्कुल सही है। तो ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं। सही बात है, और बेहतर होता है कि आप एहतियात करें। 10 रुपए का मास्क है, आपको डिस्पोजेबल मिल जाता है, डब्बा खरीदते हैं तो 200 रुपए का डब्बा है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, और वो कितना 1 रुपए का भी नहीं पड़ता आपको मास्क, ठीक है ना। तो आप इतने पैसे खर्च करने से बेहतर है कि सिर्फ 200 रुपया खर्च करें, डेली मास्क चेंज करें, और उसको, अच्छा मास्क जब आप फेंकते हैं तो उसको ऐसे मत फेंके, बीच में से फाड़ दें ताकि वो दोबारा रीयूजेबल ना हो। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगा एक चीज देख के कि पहले सिरिंज वगैरह यूज होती थी, जो कि हमारे भाई सिरिंज का नशा करते हैं, उसको हीवन का नशा भी कहा जाता है सिरिंज से जो करते हैं। तो अब आपका जब इंजेक्शन यूज होता है तो वो लॉक हो जाता है, वो रीयूजेबल नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छा एक चीज सामने मैंने देखी लास्ट 2-3 दिन पहले ही मुझे दोस्त ने बताई। तो ऐसे इक़्तिदाम आपको हुकूमती सतह पर तो मिल रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ब्लेम डालना तो गलत बात हो जाती है। अच्छा जी, आप एक भाई ने लिखा है, सवालात का सिलसिला शुरू करूंगा क्योंकि टाइम कम होता है, कि वो जब सोकर उठते हैं तो उनकी राल बहुत टपकती है, मतलब पूरा तकिया गीला होता है, ये क्या वजह है, क्यों है? वो बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि उनके तकिए में से भी स्मेल आती है। 2-3 वजूहात होती हैं। सही। समटाइम्स ये होता है कि पेट में कीड़े होते हैं। अच्छा, इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि बच्चे के हो, बड़े के भी होते हैं। अच्छा, ये जी, बिल्कुल, जिसको हम कद्दू दाने भी कहते हैं, पेट में कीड़े भी होते हैं। सही। कुछ लोगों के मैदे में गर्मी होती है, सही, उस वजह से भी होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का सिलसिला ये होता है कि उन्होंने पुरखोरी की हुई होती है, सही, ओवर ईटिंग की हुई होती है, सही है ना। मिसाल के तौर पे 12 बजे उन्होंने खाना खाया, उसके बाद वो घर पे आए 12:30 पौने 1 बजे सो गए। अब वो ग़िज़ा हज़म हुई नहीं है, मैदे में रखी हुई है, वो सो गए, तब भी होता है, सही है ना, ज़ोफ़े मैदा की वजह से भी होता है। अब ये ज़रा थोड़ी सी अपनी कैफियत सही से व्हाट्सएप कर दें, लेकिन मैं तीनों के लिए अर्ज़ कर देता हूँ नुस्खे। कैफियत एक ही है ज़ाहिरी तौर पर, सही है, सही, कि राल बह रही है, सही, लेकिन वजह कुछ और है। सही। जिसके पेट में कीड़े हैं वो समझ ले, कमैला एक पाउडर आता है, सही, 2 चुटकी पाउडर तकरीबन 3 खाने के चमचे दही में मिला के उसको सही से फैटी लगा लें, और वो 24 घंटे में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, सही, खाली पेट, सही, ठीक है। ये तो हो गया उनके लिए जिनके पेट में कीड़े हैं। सही। अच्छा, अब जिनको ज़ोफ़े हज़म है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत स्ट्रेट क्लियर ये है कि जब भी खाना खाएं, सही, उसके बाद थोड़ा सा काला नमक जेब में रख लें, छोटी सी डब्बी आजकल तो इतनी सी आती, सही, वो उसको हल्का सा उन्होंने डिप करा फिंगर को, जितना आ गया बस उतना चाट लें, सही, ये हो गया, सही।
اب جن کے معدے میں گرمی ہے صحیح ان کو یہ چاہیے کہ وہ گل سرخ اور سونف کا قہوہ بنا کر کے پئیں. صحیح اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ سندر کا ٹکڑا اتنا بڑا صحیح لکڑی کا وڈ کا صحیح اس کو ایک جوش دے لیں پانی میں, 1 کپ پانی میں ابال لیں. صحیح صحیح ہے, چھان لیں, اس کے بعد وہ پانی پی لیں. صحیح وہ وڈ کا ٹکڑا ان کا چلے گا, 8-10 دفعہ چل جائے گا. اتنا سا ٹکڑا لے لیں. صحیح صحیح نا. تو یہ تینوں وجوہات میں اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح 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 بھوک زیادہ لگ رہی تو پیٹ میں کیڑے ہیں. صحیح اچھا, وہ جو میں نے آپ سے عرض کرا کہ آپ نے اپنے معدے کا دھیان نہیں کرا, آپ کو ذوف ہضم ہے تو آپ نے کالا نمک لینا ہے. صحیح اور اگر آپ کو آپ کے معدے میں گرمی ہے صحیح. وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو میں نے تینوں نسخے عرض کر دیے ہیں, جس کو جو کیفیت ہو وہ استعمال کر سکتا ہے. ویسے میں پھر عرض کروں گا ایک بات کہ جب سوال کیا کریں تو تھوڑا سا صحیح سے بیان کر دیا کریں کہ پرابلم کیا ہے نا. ارریلیونٹ چیزیں ڈالنے کے بجائے صحیح جو آپ کے مسئلے سے ریلیونسی ہو وہ پوائنٹس ڈالا کریں. میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے جو ہے واٹس ایپ کے اوپر لکھ کے بھیجتے ہیں, اس میں کام کی ٹوٹل 3 یا 4 پوائنٹس ہوتے ہیں, اور جو کام کی چیز ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں, پھر ان کو دوبارہ وائس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ, تو پھر بھیجتے ہیں وہ جواب. تو ریلیونٹ چیزیں ڈالیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹائم بھی سیونگ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو حکیم صاحب کو کافی لوگوں کو آنسر کرنا ہے, پھر مطلب میں بیٹھتے ہیں, لوگوں کو دیکھنا ہے, اور پھر روحانیت کا بھی سلسلہ آپ کا چلتا رہتا ہے. تو وہ تمام چیزیں تو پلیز اس کا خیال کیجیے. اچھا جی, بڑی ایک تشویشناک چیز سامنے آئی ہے. 52 سال کے ایک انکل ہیں, ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ان کے دانت اب ہلنے لگے ہیں. آج کل تو 30-32 میں دانت ٹوٹ جاتا ہے سارے. تو ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کے دانت ایک ہلا ہے تو پورے سارے دانت نہ ہل جائیں یا گرے نہیں. تو انکل سے ویسے مجھے غذا پوچھ کے بتائے گا, جو میں آن ایئر اپنے پروگرام میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کھایا کہ 52 سال تک دانت نہیں ہلے. آج کل تو 30-32 کے دانت ہلنے لگ جاتا ہے. صاحب اگر میں غلط نہیں تو آپ زیادہ بہتر بتائیں گے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں ان کے ساتھ تو 30-32 کا 25 میں ہی ہو جاتا ہے. وہی تو مطلب آج کل وہ تناسب ایسا ہی چل رہا ہے. لیکن 52 سال کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ ان کے ابو کے دانت نہ گرے. مازو, جس کو ماجو بھی کہتے ہیں. ماجو ٹھیک ہے. مازو, مائن, پھٹکری. مائن اور پھٹکری ٹھیک ہے. کسی بھی پنسار کے پاس چلے جائیں. صحیح. مازو, مائن, پھٹکری. ٹھیک ہے. مازو کو دیکھتے ہیں گول سا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, جیسے اخروٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا, لائٹ گرین کلر کا ہوتا ہے. اس میں ڈنک نہ لگا ہوا ہو. ڈنک سے مراد ہے اس میں سوراخ نہ ہو. سوراخ کا مطلب اس میں کیڑے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. چھانٹ کے نکال لیں اپنے ہاتھ سے, جب وہ دے پنسار آپ کو تو آپ چیک کر لینا, اس میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے. مازو, مائن, پھٹکری ہم وزن لے لیں. مثال کے طور پہ 25-25 گرام لے لیا آپ نے. صحیح. یہ آپ کا منجن ہو گیا, اس کو صفوف بنا لیں. اس کے بعد آپ نے اس سے صبح شام دانت مانجنے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی 2 انڈوں کی. صحیح. اور 1 کپ کاؤ ملک. یہ آپ کا ناشتہ ہے. اس کے بعد بھلے اگر آپ کو بھوک لگے تو بعد میں روٹی ووٹی کھا لیں آدھے پونے گھنٹے بعد. صحیح. لیکن یہ کہ صبح نہار میں آپ نے 2 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی اور 1 کپ کاؤ ملک, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو منجن عرض کیا ہے اس سے آپ دانت مانجیں صبح شام انشاءاللہ. اچھا, اس صفوف کو لگا کے کم از کم 1 سے 2 منٹ چھوڑنا ہے. صحیح. پھر آپ نے کلی کرنی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. صحیح ہے. تو یہ کریں انشاءاللہ. مجھے 15 دن بعد کیفیت سے آگاہ کریں انشاءاللہ. اور جو بھی کیفیت ہے آپ کا اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے حکیم صاحب کا, آپ بتا سکتے ہیں. 8 سے لے کر 10 بجے تک حکیم صاحب کالز ریسیو کرتے ہیں, میسیجز ریسیو کرتے ہیں, ایکسیپٹ فرائیڈے یعنی جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں. تو کوشش کیجیے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک فیملی ڈے ہوتا ہے, اور اگر آپ فیملی کا خیال نہیں کرتے تو پھر فیملی بھی اریٹیٹ ہوتی ہے. خدمت خلق اپنی جگہ, فیملی کے حقوق اپنی جگہ, اور دونوں کی پوچھ گچھ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں, فیملی کو نہیں پوچھ رہا, تو اس میں بھی آپ آنسریبل ہیں آخر میں جا کر. تو دونوں چیزوں کو متوازن لے کر جانا ہوتا ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات حکیم صاحب کی لگتی ہے, پروگرام کرتے ہیں, حکمت کرتے ہیں, مطلب میں بیٹھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اسکول چھوڑنا اور لینے کی ذمہ داری ان کی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ویسے کلیپ ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ آپ اتنی چیزیں سر انجام دیتے ہیں. آج کل کے دور میں انسان ایک کام کرتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے. تو کیا ایسی پڑھ رہا ہے حکیم صاحب؟ مصروف رہنا بھی عبادت ہے. یہ بات تو ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو. ویسے لوگ شر میں زیادہ رہتے ہیں آج کل, کہ اس کو کیسے پرابلم ہے؟ آپ کی مصروفیت ایسی ہو صحیح جو صرف اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچائے. اور وہی آج کل نیگیٹو مائنڈ بہت زیادہ ہے. صاحب اس بارے میں بات کریں گے, بریک کا وقت ہوا, بریک سے واپس آئیں گے. تو نیگیٹو مائنڈ کیوں ہو جاتا ہے, اور کیوں ہم جو ہمیں میسر ہے اس پر شاکر نہیں ہوتے, اور دوسرے کی جھولی میں جو چیز اس کو اویلیبل ہے اس کا ٹائم پاس نہیں دیکھتی کہ اس نے کتنا ٹائم گزارنے کے بعد, کتنی محنت کے بعد یہ چیز حاصل کی ہے, ہم صرف گلے کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, یہ جانیں گے بریک کے بعد. دیکھتے ہیں یہ پروگرام حکمت اور روحانیت.
اور جناب ویلکم بیک. اور جاتے جاتے ہم نے جو سوال چھوڑا تھا کہ ہم نیگیٹو مائنڈ پر کیوں چلے گئے ہیں, کیوں ذہن کو ہم نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. کہ ویسے یہ ایکٹیویٹی بڑی کوئی عجیب سی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے جو ہم تانے بانے بنتے رہتے ہیں کسی کو کیسے ہم نے ڈچ کرنا ہے, کیسے ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے, یا اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو صبر شکر کا مادہ کیوں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج کی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا تھا. صحیح بات. اب یہ جلال جلانے والی باتیں ہوتی ہیں. صحیح ہیں تو اپنی مرضی سے مرد پیدا ہوا ہے. صحیح. تو اپنی مرضی سے عورت پیدا ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اپنی مرضی سے بڑا ہو گیا اپنے ماں باپ کے ساتھ. صحیح. بچپن میں کھو بھی سکتا تھا. صحیح. اللہ نے کیا نا. صحیح. جو نعمت کسی کو حاصل ہے صحیح تو وہ اس کی وجہ سے صحیح اس کے رب نے دی. صحیح. اب تم اعتراض کس پہ کر رہے ہو, معترض کس پہ ہو رہے ہو؟ صحیح. تم اس کی نعمت پہ نہیں ہو رہے ہو جو اس کو حاصل ہوئی ہے, صحیح. تم دینے والے پہ ہو رہے ہو. نعوذ باللہ معاذ اللہ. استغفر اللہ. بالکل یہی چیز. تو اب تم یہ بتاؤ کہ بھائی حسد کے لیے منع کیا گیا, کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے منع کیا گیا ہے. صحیح. جو نعمتیں کسی کو حاصل ہیں, دنیا کی تمام قوتیں مل جائیں, دے سکتی ہیں کسی کو کچھ بھی جب تک تمہارا رب نہ چاہے. سبحان اللہ. رب کائنات کی طرف سے عطا کی گئی چیزوں کے اوپر معترض ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کفر خفی ہے. صحیح. جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے نہیں یہ کفر؟ یہ یہی بات. اچھا, اب آپ آ رہے ہیں دوسرے سٹیپ پر. صحیح. نعمت کا حق. صحیح. میں نے دیکھا ذیشان کے پاس پراڈو ہے. صحیح. آپ کی زبان. ذیشان کے آمین, ذیشان کے پاس پراڈو ہے. آمین. ہاں جی. میں نے ذیشان کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا. میں نے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ذیشان کو پراڈو دی. صحیح. میں نے تمہاری نعمت پہ شکر ادا کیا. سبحان اللہ. جو چیز میرے پاس نہیں تمہارے پاس ہے, تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو, بالکل بینیفیشری تم ہو. صحیح. شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو یہ نعمت دی. صحیح. آپ کو پتا ہے کہ اس شکر کے بدلے رب کائنات آپ کو وہ نعمت دے دے گا. سبحان اللہ. اس کارخانے میں کمی نہیں ہے. صحیح. کمی تو انسان میں ہے. مانگنے میں کمی ہے. بالکل بالکل. اس کو طریقہ نہیں پتا. صحیح. اور وہ طریقہ کیوں نہیں پتا؟ ماند پڑ جاتا ہے. صحیح. کیونکہ روح پہ پردہ نہیں ہے. روح سب دیکھ سکتی ہے. صحیح. روح ایک ایسا ریسیور ہے جس میں بہترین سے بہترین چیزیں ریسیو ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اگر اس پر نفس کا غلبہ نہ ہو. صحیح. سمجھنا میری بات کو. صحیح. اب یہ کپ ہے, صحیح. اس کو آپ ہوا میں چھوڑ دو. صحیح. 2 دن بعد آؤ گے اس پہ ڈسٹ جمی ہوئی ہوگی. صحیح. اب اس کا اصل تو یہ ہے نا, صحیح. ڈسٹ تو اس کے اوپر کثافت آ گئی. صحیح. تو روح کے اوپر جب نفس غلبہ کر جاتی ہے, نفسانی خواہشات غلبہ کر جاتی ہیں, صحیح. کثافت آ جاتی ہے, تو پھر انسان جلن, حسد, جھوٹ, دغا, نقصان پہنچانا, منفی سوچیں, صحیح نا, اور نیگیٹو پروپیگنڈا یہ سب شروع کر دیتا ہے. کہ جب انسان کا عملاً کوئی بس نہیں چلتا تو پھر وہ اپنی زبان سے یہ برائیاں شروع کر دیتا ہے. صحیح. جس کا سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, نقصان آپ کو ہی پہنچتا ہے. نامہ مال غلط ہوتا چلا جاتا ہے آپ کا. تو یہ تھوڑی سی غلط چیزیں ہیں اور اس پہ معمولی سی تربیت کی ضرورت ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کی نعمتیں دیکھ کے شکر ادا کرنا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی وہ نعمتیں ملیں گی, آپ جلن سے, حسد سے, کینے سے دور رہیں گے. صحیح. اور آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے کیا سیکھے گی پھر؟ صحیح بات ہے. اور کہتے ہیں کہ جو ذات اس کو دے سکتی ہے وہ آپ کو بھی دے سکتی ہے. بالکل دے سکتی ہے. مانگے اس سے, وہ آپ کو. ایک بات ہے نا کہ جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ ذیشان کے پاس پراڈو ہے اور انہوں نے شکر ادا کیا, اور پھر ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دے سکتا ہے, مجھے بھی عطا کر. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جہاز یا ہیلی کاپٹر کے مالک بنے. دینے سے جیسے کہتے ہیں نا حکیم صاحب والی بات ہے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. کیونکہ ہم مانگتے بعد میں حسد پہلے کرتے ہیں, اور حسد ہر نیکی کو, ہر رشتے کو تباہ کر دیتا ہے. ایون تو آپ کی صحت پر بھی اس کے منفی اثر پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں, جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے چہرے پر کرختگی بہت آ جاتی ہے. ایک چیز میں اور ایڈ کرتا ہوں. جی. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے دوسرے کی نعمت دیکھ کے صرف شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی نہیں بولیں آپ کہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے. وہ بہت غیور ہے. صحیح. وہ دل کے حال جانتا ہے. صحیح. تم بولو نہ بولو, بس تم اتنا کہہ دو. صحیح. کہ اللہ تیرا شکر ہے, اور دل سے کہنا. ہاں, یہ سودے دل کے ہیں. صحیح. یہ چیز ہوتی ہے نہیں, اس میں دھوکہ. تم دیکھو کوئی بھی شخص, جی نعوذ باللہ معاذ اللہ, رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. سبحان اللہ. تو تم دل سے دوسرے کی نعمت پہ شکر ادا کرو.
اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ رب تو آپ کو جانتا ہے. جب آپ کی کہتے ہیں نا کہ ایک وجہ بنائی, ایک کہتے ہیں نا کہ ڈراپ کو, کہ آپ اس سے دنیا میں تخلیق ہوتے ہیں, ادروائز کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ رب سے دھوکہ نہیں کرتے, آپ خود سے دھوکہ کرتے ہیں, اور رب پھر بھی آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس رب سے مانگیے جو سب کو عطا کرتا ہے. حکیم صاحب, بیک ٹو دا پروگرام. موسم سرما میں اکثر لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ خشکی ہو جاتی ہے ہونٹوں پر. ہونٹوں میں آپ ذرا تیز بات کرتے ہیں, ہنستے ہیں یا چھینک مارتے ہیں تو کریک ہو کر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو 40 سے 42 لوگوں کا جو ہے وہ, میں کاؤنٹنگ تھوڑی الٹی کر گیا, 40 سے 42 لوگوں کا میسج ہے کہ حکیم صاحب سے بتائیں کہ ایک تو کلر ڈارک ہو جاتا ہے سردیوں میں, اور وہ پھر لگتا ہے کہ وی آر اسموکرز بٹ وی آر ناٹ اسموکرز. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم سگریٹ نوشی نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں. ان کو گلابی یہ چٹا کرنے کے لیے کچھ بتا دیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو کریکس پڑ جاتے ہیں اس کے لیے بتا دیں. جی, میں تھوڑا سا عرض کر دوں اس کے لیے کہ رات کو سونے سے قبل, صحیح, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کوکونٹ آئل جو جمع ہوا ملتا ہے نا, صحیح, وہی والا لینا ہے جو جمع ہوا ہوتا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, صحیح, مطلب لیکوڈ والا نہیں, لیکوڈ والا نہیں. آپ آج کل تو ویسے لیکوڈ والے آ رہے ہیں الحمدللہ, بڑے اچھے مل جاتے ہیں, لیکن وہ جمع ہوا لے لیں. صحیح, تھوڑا سا لے کے انہوں نے ہونٹوں پہ لگا لیا. ٹھیک ہے, کہ تر ہو جائیں. صحیح, رات کو سونے سے قبل انہوں نے لگا لیا. ٹھیک ہے, صبح اپنے شاور وغیرہ لیا جو بھی کیا, اور صبح میں جو بھی کریم ہے, اب وہ میں نام نہیں لیتا, جو بھی استعمال کرتے ہیں آپ تراوٹ کے لیے, وہ آپ لگا کے گھر سے نکل جائیں. یہ انشاءاللہ 1 ہفتہ کریں, اللہ نے چاہا تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مرغن غذائیں اور تیز مرچ مسالے والی, گرم مسالے والی غذائیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, سردی میں تو سب کے ساتھ ہی ویسے یہ ہوتا ہے, خشکی ہو جاتی ہے, ہم لوگ پانی وانی بھی کم پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر وہ صاحب جن کا یہ سوال ہے 40-42 لوگوں میں جو لوگ مرغن غذائیں اور تیز مرچ مسالے کی غذائیں کھاتے ہیں, صحیح, تو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر صحیح 1 کپ دودھ 1 کپ پانی لازمی پی لیں. صحیح, صحیح, صحیح ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی, ڈائجسٹ ہو جاتا ہے نا وہ اس کی گرمی مار دے گا. صحیح. اور دوسری چیز یہ کہ اگر پیاس نہیں بھی لگتی زبردستی پئیں, آپ کوشش کریں کہ 1-2 گھونٹ پئیں گے تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ نہیں پانی پینا چاہیے. ویسے تو پورا دن سردی میں کم از کم 6 گلاس, صحیح, اور گرمی میں کم از کم 8 سے 9 گلاس, یہ تو لازمی پانی پینا ہے. نہیں تو اگر آپ نے سردی میں پانی کم پیا تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے. حکیم صاحب اسی پر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ حکیم صاحب سے پوچھ کے بتائے گا کہ جو سردی میں ہم چائے پیتے ہیں وہ بھی پانی کی ایکول ہوتی ہے, یعنی اگر 4 سے 5 کپ ہم چائے پیتے ہیں تو وہ 1.5-2 گلاس تو بن ہی جاتا ہے, اور بڑے کپ پیتے ہیں تو وہ بھی ایکولنٹ 2 گلاس ہو گئے نا, تو 4 گلاس ہی جانا ہے. پانی اس کے ساتھ ہے, پانی اس کے ساتھ ہے, 6 گلاس آپ نے پینا ہی پینا ہے. اس کے ساتھ سے مراد ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے پینا ہے پانی. آپ نے چائے کو تو آپ کسی گنتی میں نہ لیں, مشروبات کسی گنتی میں نہیں ہے. بالکل یہ چیز ہوتی ہے کہ کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ کا میسیجز ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ آپ نے پوچھا تھا سوال, اور یہ میں نے جو لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ ہمارے کچھ سوالات رہ گئے, اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا. تو اچھی ہوئی چیز جیسے جیسے ریکال ہوتی ہے چیزیں سامنے ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھا, ایک بھائی نے بڑا کوئی سنگین والا مسئلہ لکھا کہ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی, بہت سیٹل ڈاؤن جا رہے تھے, ہلکا ہلکا ایک سینٹر سے بال ان کے اڑے ہیں اور دنوں میں ان کی ٹینڈ ہو گئی ہے. اب وہ لوگوں کو عجیب و غریب نام سے پکارتے ہیں جو I'm not going to take on here, but the thing is that کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, میں عجیب سا لگنے لگ گیا. 2 گرام صحیح ریڈ چلی جو آتی نا, لال مرچ سوکھی ہوئی, وہ جو پاؤڈر فارم کی ہوتی ہے, نہیں اچھا وہ جو بال سے ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. نہیں تو ریڈ چلی اتنی لمبی لمبی آتی ہے, پنساری پہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 گرام اتنی لمبی والی ریڈ چلی ڈرائیڈ, صحیح, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ 6 گرام انہوں نے لونگ لینی ہے, اور 12 گرام انہوں نے جائفل لینی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے ان تمام کو باریک پیس لینا ہے. باریک پیسنے کے بعد اس کو ابالنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ابالنے کے بعد جو پانی بچتا ہے, صحیح, اس پانی کو یعنی ایک جوش دے لیں صحیح سے. اب یہ تقریباً آپ کی ہو جاتی ہے 12 اور 6 18 اور 2 20 گرام ہو گیا. 20 گرام کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں 50 ml پانی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ابال لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جب یہ تقریباً پانی 1/3 جل جائے, صحیح, اندازے سے, صحیح, تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے. صحیح. اچھا, چھاننے کے بعد جو پانی بچا نا, رات کو سونے سے قبل صحیح آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے, صحیح, ایسے کر کے پورس اپنے اس میں ڈپ کرنے, صحیح, اور اپنی گنج پہ پھیرنے. صحیح. تھوڑی سی جلن ہوگی, میں وہی پوچھنے والا تھا, میرے سے اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکن ریڈ ہو جائے, صحیح, وہ اور اچھا ہے. اوکے, تو جو بیکٹیریا اندر آپ کے جڑوں میں گھسا ہے, صحیح, وہ جل جائے, جس نے یہ آپ کے بالوں کو گرانا شروع کرا, صحیح, تو آپ
4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन थोड़ा सा लगाएं, इसको स्किन रेड हो जाएगी। सही। अच्छा, जख्म नहीं होने चाहिए सर पे। ये देख लें, बहुत से लोगों को खुश्की की एलर्जी होती है, सही उस वजह से भी बाल गिर जाते हैं, सही लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। आपने प्योर गंज की बात की, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सही। सर के ऊपर पहले से दाने नहीं होने चाहिए, जख्म नहीं होने चाहिए, एलर्जी यानी खुश्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब खुश्की हटती है तो डेफिनेटली वहाँ पर रेड स्पॉट छोड़ के जाती है। सही। वो मिर्चें लगेंगी तो वो उछल जाएगा। सही सही सही। अगर प्योर गंज है और अभी सही। उनकी हुई है लेटेस्ट, सही। तो ये फौरी तौर पे कर लें, सही। 10-12 दिन कर लें, इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। उसका इंशाल्लाह। हाथ धो लें सही से। सही। सही है ना? थोड़ा सा रेड होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, हल्की सी जलन होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये पूरी दिन मतलब पूरी रात तो जलन नहीं रहेगी कि बंदा सो ही ना नहीं, सके? वो थोड़ा सा जिस वक्त लगाएंगे उस वक्त हल्का फुल्का होगा, उसके बाद तो फिर यूज टू हो जाएंगे। ठीक है भाई। ये 1 हफ्ता लगाएं और फिर मुझे कैफियत से आगाह करें। सही। लेकिन मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जख्म सर पे कोई ना हो, सही। ये और देख खुश्की लें, ना हो। और खुश्की ना हो, क्योंकि जब वो खुश्की हटेगी, मैं फिर बता रहा हूँ, जब खुश्की की पपड़ी हटती है तो नीचे वो स्किन भी हटाती है, सही सही। क्योंकि वो स्किन ही ड्राई हुई भी होती है। सही सही सही। तो वो फिर वो अंदर का हिस्सा होगा, कच्चा होगा, वो फिर उछल जाएगा। ठीक ठीक। खाली टिंट जो होती है जिसको स्किन कहते हैं, उसके ऊपर वो कुछ नहीं कहता। सही सही सही। और ये जनाब बिल्कुल, और स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ट्राई कर लीजिएगा कि आप सैटरडे नाइट को करें, ताकि अगर आप नहीं भी सो सकते, पहला दिन थोड़ा सा है या इचिंग हो रही है कुछ भी, तो अगला दिन आपका छुट्टी का होगा, क्योंकि अगर आप वर्किंग डे में करते तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। अच्छा जी, बहुत डिफरेंट एक चीज़ सामने आई कि भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि मौसम जब नॉर्मल रहता है तो वो उनकी तबीयत बिल्कुल सेट रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं उनको सफ़ेद किस्म की उल्टी शुरू हो जाती है, और उसके बाद पूरे सर्दियों में उनकी तबीयत नासाज रहती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, और वो ज़िंदगी को कहते हैं ना कि अजीरन करके जी रहे होते हैं। ऑफिस भी मुश्किल से जा रहे होते हैं, जाना तो है क्योंकि माश नहीं आएगा, इनकम नहीं होगी, तो ज़रा माश के आपको जॉब के लिए जाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं कि ये वाइट कलर की उल्टी मेरी जान नहीं छोड़ती। वैसे ये व्हाइट कलर की उल्टी नहीं है, बलगम है ये। अच्छा, ओके। ये बलगम की ज्यादती की वजह से ऐसा होता है। ओके ओके ओके। ठीक है ना? तो इस भाई को चाहिए कि ये गर्म मशरूबात सही वो इस्तेमाल करें। सही यखनी वगैरह हो गई, उसमें 1 आध चुटकी जो है ना, वो गर्म मसाले की इजाफी डालें। सही। सुबह शाम यखनी पिए, घर में बनवा लें, बाजार में भी मिल जाती है अब तो यखनी। सही। ठीक है ना? कॉर्न सूप वगैरह पिए, ये तो इंशाल्लाह इनका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ ठंडी चीज़ें बंद कर दें, ठंडा पानी हो गया, सही। लौकी है, टिंडे हैं, इस किस्म की जो वो सब्जियां जिनके खवास ठंडे हैं उनको थोड़ा सा तर्क कर दें। सही सही। ठीक है? ठंडा पानी भी नहीं पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, सही गर्म चीज़ें खानी है इन्होंने और पीनी है, सही सही ताकि इनका जो बलगम बन रहा है इजाफी वो बंद हो जाए। सही सही। जबरदस्त। और कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, लेकिन हकीम साहब कितना आसान हल आप बताते हैं। एक और मसला इसी तरीके से सर्दियों से रिलेटेड है कि भाई ने लिखा है कि सर्दियों में उनके कान बंद हो जाते हैं, जिससे बिनाई बहुत मुतासर होती है। अब ये क्या वजह है और ये कैसे सही हो सकता है? ये भी बलगम की वजह से ही होता है। ठीक ठीक है ना? सही ये सारा हिस्सा यहाँ से है ना। अच्छा, इनको ये भी महसूस होता होगा जब ये सजदे में जाते होंगे, सही नमाज पढ़ते होंगे, कि जैसे कोई चीज़ नीचे आ रही है, सही स्टीम लें, सही ठंडा पानी बंद करें, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे ये। सही। ठीक है ना? इसके साथ साथ बाजार की चीज़ें भी नहीं खाएंगे, मुरगन घर की खाएं। उसमें वालदा से अर्ज़ करें कि थोड़ा सा गर्म मसाला और लहसुन अदरक बढ़ा दें। ठीक है? यखनी पिए, ये उससे भी इनका मसला हो जाएगा। एक मैं नुस्खा आपको सर-ए-दस्त अर्ज़ कर देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हड़भेड़ा आंवला 25-25 ग्राम, सही। काफ़ी दिनों बाद आया, बिल्कुल आप भूल गए होंगे, आपकी मेमोरी भी रिकॉल हो जाएगी। हाँ जी। हड़भेड़ा आंवला 25-25 ग्राम, उस्ते खुतूस 25 ग्राम, बादाम 25 ग्राम, सही 125 ग्राम ये हो गया। इसको सफूफ बना लें, सही। 2 चुटकी 1 कप खौलते हुए पानी में ठीक है डालना है। अगर शुगर नहीं है तो शहद थोड़ा सा मिला लें या गुड़ डाल लें। उसके बाद हिलाएं, उसको महलूल बन जाएगा। सही। नीम गरम कुनकुना जिसको कहते हैं, सही। वो सुबह नहार मुँह सही और रात सोते वक्त 1-1 कप पीना है। ठीक है। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ, हड़भेड़ा आंवला, सही। बादाम और उससे खुतूस, ये 25-25 ग्राम लेके इसका सफूफ बना लें। सही 1 कप खौलते हुए पानी में 2 चुटकी डालनी है। ठीक है। अगर शुगर नहीं है तो शहद या गुड़ मिला सकते हैं, शुगर है तो फिर नहीं मिलाइएगा। ठीक है। उसके बाद उसको हिलाना है आपने, महलूल बन जाएगा। सही सही है? नीम गरम आपने सुबह नहार मुँह और आज सोते वक्त पीना है। 1 हफ्ते कर लें, फिर मुझे व्हाट्सएप पे कैफियत बता दें। ठीक है जी, ठीक है। और कहते हैं कि कैफियत से आगाह करते तो चीज़ें सही रहती। इसी के साथ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, सिलसिला शुरू होगा रूहानियत का, और उसके बाद वही सवालात होंगे जो कि आपको मुसलसल तंग करते हैं, लेकिन लोग उसको नहीं मानते या नहीं जानते। हकीम साहब आपको उसका हल बताते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत।
جی جناب، خوش آمدید. پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا, اور روحانیت میں وہی مسئلے ہم حکیم صاحب کے سامنے رکھتے ہیں جو آپ کو درپیش ہوتا ہے. حکیم صاحب, ویسے روحانیت کے کچھ لوگ تو ماننے سے قاصر ہوتے ہیں, اور جن کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہی آپ کو لکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جس بھائی نے بہن نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہے, تو لوگ مانتے کیوں نہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے. لوگ مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں, لیکن وہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی سے, معالجین کے پاس جانے سے, صحیح, اور ان کے شر سے اور ان سے لٹنے سے. بالکل. کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو ہر گلی میں 4 عامل بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اب وہ تربیت یافتہ ہیں نہیں ہیں, وہ روحانی علم کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں, صحیح, لوگوں کو معلومات نہیں ہے. صحیح. اچھا, مانتے سب ہیں اس چیز کو, ایسا نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن وہ اس وجہ سے اس کے انکاری ہوتے ہیں کھلم کھلا کہ کوئی ان سے یہ بات کر نہ سکے. صحیح, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسی غلط جگہ چلے جائیں, غلط ہاتھوں میں چلے جائیں جہاں پر ان کو مالی یا جانی نقصان ہو. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی حکیم صاحب, سوال یہ ہے, ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے اپنا روحانی علاج کسی عامل سے کروایا تھا, اس کے بعد پرابلم یہ آئی کہ مسئلہ بھی وہیں کا وہیں ہے, اور ان کا وزن بہت بڑھ گیا ہے, اور وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنی عمر سے 10-20 سال بڑی لگتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ میری رہنمائی فرمائیں, میں اپنی زندگی سے عاجز آ چکی ہوں. سورہ فلق, سورہ ناس, صحیح, دونوں ملا کے صحیح 11 دفعہ پڑھنی ہے, صبح شام. اپنے اوپر دم کرنا ہے, ایک پانی کی بوتل لے لیں, اس پہ بھی دم کرنا ہے, پانی پینا بھی ہے, اور تھوڑا سا لے کر اپنے چہرے پہ اور پورے جسم پہ لگانا بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صبح شام یہ عمل کریں. صحیح. 21 دن بعد پھر مجھے بتائیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, شاور لینے کے بعد پھر یہ شروع کریں تاکہ وہ کنٹینیوٹی سے 21 دن کر لیں گے. صحیح صحیح صحیح. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ ایک تو آپ کے پروگرام کی تعریف کی ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیزیں آپ کی زندگی میں چینج ہوتی ہیں, اور وہ ڈے 1 سے آپ کے ریگولر ویور ہیں, اور انہوں نے کہا کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی عمل ایسا کرتا تھا جس سے پرابلم کریٹ ہو, لیکن جب سے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ان کے اندر چینجز آئی ہیں. لیکن اب ان کی زندگی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی محنت کر لیں, ان کی جو کمپنی کا باس ہے وہ کان کا کچا ہے, وہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے, اور یہ جتنی بھی محنت کرتے ہیں ان کا 0 صلہ ملتا ہے, اور وہ پھر بھی ان سے منہ بنا کر رہتے ہیں. تو کیا کیا جائے ایسا عمل کہ وہ ان کو واقعی میں وہ مانتے ہیں کہ وہ غلط جب تک تھے, لیکن اب وہ محنت سے کام کر رہے ہیں, 1 سال ہونے والا ہے ان کو, اور وہ محنت سے کام کر رہے ہیں, تو کیا اس کا کیا آؤٹ کم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے دور ہو جائیں؟ ایک مقولہ بڑا مشہور ہے جی, کہ وہ سیٹھ ہی کیا جو کچے کان کا نہ ہو. صحیح. صحیح نا, وہ تو اس کی ایک صفت ہے سیٹھ کی کہ وہ کچے کان کا ہوگا. صحیح صحیح. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ محنت سے کام کر رہے ہیں. صحیح. دنیاوی بات پہلے میں بتا دوں, ظاہری, صحیح, کہ آپ محنت سے کام کر رہے ہیں, صحیح, اور دل جمعی سے کر رہے ہیں, ایمانداری سے کر رہے ہیں. صحیح. وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, لیکن اب اس کو اتنا ٹائم گزر جائے کہ آپ کا ایئر اینڈ کے اوپر جب اپریزل ہو, آپ کے انکریمنٹس ہوں, تو آپ کی محنت وغیرہ اس کے اوپر بھی اثر انداز نہ ہو سکے, اور آپ نارملی ٹریٹ کی جائیں. صحیح. تو اس کے لیے سب سے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ بھائی کوئی اچھی جگہ دوسری دیکھ کے, جہاں آپ کو لگے کہ یہ جگہ مناسب ہے. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں, جب انوائرمنٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں, تو صحیح, تو وہ جاب کو سوئچ کر لیں, لیکن سوئچ جب کریں جب دوسری جاب مل جائے. صحیح. چھوڑنا نہیں ہے اس کو, پہلی تو بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں ذکر عرض کر دیتا ہوں وہ بہت اچھا ہے. صحیح. جی, یا عزیزو یا رضا کو, یا عزیزو یا رضا کو. ٹھیک ہے. یا عزیزو یا رضا کو. ٹھیک ہے. کم از کم 11 تسبیح پڑھنی ہے اس کی. صحیح. ہاں. اچھا, اس کے لیے اگر ان کو جلدی نتیجہ چاہیے, صحیح, تو 3125 صحیح روزانہ. صحیح. 3000 1 گھنٹہ لگے گا ان کو. ٹھیک ہے. یہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, باوضو ہوں. صحیح. صحیح ہے, 3 بار اول و آخر درود شریف, اور یہ 3125 مرتبہ پڑھنا ہے انہوں نے 40 دن تک. صحیح. یہ سوا لاکھ ہو جائے گا. صحیح. اس کے بعد اس کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیں. صحیح. اچھا, اگر ان کے پاس اور وقت ہے تو 4444 یعنی 45 تسبیحاں روز کی پڑھ لیں. صحیح. وہ 28 دن کے اندر ان کا سوا لاکھ ہو جائے گا. صحیح. یا عزیزو یا رضا کو. صحیح. بہترین ذکر ہے معاش کے لیے. صحیح. صحیح نا, اور آپ دیکھیں 23 گھنٹے تو آپ کو مل رہے ہیں نا. صحیح. 1 گھنٹہ اگر آپ نے نکال دیا, صحیح, اور وہ آپ کو بینیفٹس, بلکہ بہت اچھے اور بڑے بینیفٹس
آج کل فائنینشیل ایشوز بہت ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے سفید پوشی کا بھرم رکھے. آمین. اگر آپ اپنے وقت میں سے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکال لیں صحیح, اور آپ کے باقی کے 23 گھنٹے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے بہت اچھے گزر رہے ہیں, صحیح, تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. سبحان اللہ, یہی چیز ہوتی ہے. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے رشتوں کا پرابلم ہے, شکل کے مناسب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی حور پرا نہیں ہوں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ بھائی رشتے کے لیے رضامند ہوتے ہیں, ان کو لڑکی پسند آ جاتی ہے, وہاں سے انکار ہو جاتا ہے. لیکن جہاں یہ نہیں کرنا چاہتے یا ان کو میچ نہیں کرتی, تو وہاں کے لوگ پیچھے پڑتے کہ کب دوبارہ آئیں گے. تو کہتے ہیں کہ ایسا زندگی میں کیوں ہے, اور ان کی عمر 35+ ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے لوگ تانے بھی دیتے ہیں. لازمی سی بات ہے. ہوتا ہے کہ شروع کے اوائل ہوتا ہے نا, 25-26 سال عمر ہوتی ہے, اس وقت رشتے دار آتے ہیں تو آدمی کسی اور ہوا میں ہی ہوتا ہے. صحیح, تو وہ نہیں, یہ نہیں, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یوں ہے, وہ ہے. تو وہ اس وجہ سے ٹائم گزرتا جاتا ہے. میں ان بھائی کی نہیں, جنرل بات کر رہا ہوں. جی جی. اور وہ جب وقت گزر جاتا ہے, لازمی سی بات ہے کہ 35, اب یہاں میں پاکستان میں تو 55-60 ایوریج ایج ہے. صحیح, 50+ انہوں نے اپنی 55% آلموسٹ انہوں نے ہو گیا. تو اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ صحیح عمر میں کچھ مناسب رشتہ. دیکھو, آپ کو آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں مل سکتی, صحیح, وہ اللہ کا جس پہ خاص فضل ہو, ایک الگ بات ہے. صحیح. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی 60-70% کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہے, تو باقی آپ کو بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, آپ کر لیں. صحیح, یہ تو ایک جنرل بات ہے. ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ کم از کم 3 دفعہ, اور اگر 9 دفعہ پڑھیں تو کیا بات ہے, سورہ مزمل. صحیح, انہوں نے ہر نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھی. صحیح, صحیح ہے. 9 پنجے 45, 45 کا حاصل 9, اور عددوں کا شہنشاہ کیا ہے 9. 9, ٹھیک, اس کا تو صفر تو علامت ہے. صحیح. تو یہ ہر نماز کے بعد 9 دفعہ سورہ مزمل پڑھیں. انشاءاللہ اچھا ان کو رشتہ مل جائے گا جو ان سے موافقت رکھتا ہو. صحیح, اس کے ساتھ ساتھ اس کا پڑھنے والا لا ولد نہیں ہوتا, یعنی اس کو بیٹا ضرور ہوتا ہے. ماشاءاللہ, ہاں, ماشاءاللہ, یہ بھی بات ہے اس کی. سبحان اللہ. اور اس کا پڑھنے والا زمین پر کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ پاک اس کے کاموں کو غیب سے کرواتا ہے. سورہ مزمل, سورہ مزمل ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ. صحیح. تو جو لوگ پڑھنا چاہیں اس کی اجازت جو ہے نا واٹس ایپ پہ طلب کر سکتے ہیں, نام والدہ کا نام بس بھیج دیں واٹس ایپ پہ. ان کے لیے تو خاص طور پہ اجازت ہے. صحیح. باقی جو لوگ پڑھنا چاہیں ہر نماز کے بعد 9 دفعہ, تو وہ اجازت طلب کر لیں. انشاءاللہ اس کو شروع کریں, بہت بابرکت ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ٹرپل بینیفٹس رکھے ہیں, یعنی انکاؤنٹیبل ہے کہ یہ کرو گے تو اس سے یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ہم کرنے والے نہیں ہیں بھائی. 10 گنا سے 70 گنا تک ہیں. بالکل یہی والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر آپ کی مدد, کیونکہ انسان کو تخلیق کیا, اس کی سوچ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے اوپر بھی ایک آپ کی نامہ مال اچھا, آخرت کا سفر آسان, دنیا میں اس کا آپ کو صلہ ملتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر آپ کو عطا کرے, صرف آپ مانگنے والے بنے. بے شک. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر مانگنے والے صحیح نہیں ہیں تو پھر آپ کلیم بھی نہیں کر سکتے. اچھا حکیم صاحب, ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی کی بھی دوستی ان کی زندگی میں فقدان ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا دوست ان کی زندگی میں آئے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی سے دوستی کرتے تو کوئی نہ کوئی جھگڑا یا کوئی بھی ایسی بات بیچ میں آتی ہے کہ ان کے اچھے خاصا جو دوست ہوتا ہے نا, ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تنہا تو نہیں گزرتی, فیملی کے بعد آپ کو ایک دوست چاہیے ہوتا. تو کیا وجہ ہے؟ دوستی ہمیشہ جو ہے نا وہ بے لوس ہوتی ہے. صحیح. وہ رشتہ کوئی بھی ہو, صحیح. دوستی نہیں کوئی بھی, جو کسی مفاد پر رکھا جائے, صحیح, جس کی بنیاد مفاد ہو, صحیح, وہ دیر پا نہیں ہوگا. صحیح, اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو بے لوس کریں. صحیح, صحیح ہے. اور سامنے والے کو بھی یہ چاہیے. صحیح. اچھا, ان کے ساتھ ہوتا پتہ ہے کیا ہوگا کہ یہ کسی سے دوستی کرتے ہوں گے, اور وہ لازمی سی بات ہے وہ ان سے مفاد کچھ رکھتا ہوگا, وہ بات آیا ہو جاتی ہوگی, یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہوگا, اور یہ قطع تعلق کر دیتے ہوں گے. صحیح. تو اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے. گیو اینڈ ٹیک کا ٹائم ہے, کچھ لو کچھ دو. صحیح بات. سمجھ میں آنا. اور دوستی صرف اللہ کی. صحیح. سمجھ میں آیا نا. آپ اطاعت میں آ جائیں. سبحان اللہ. صبح آپ گھر سے نکلے, صحیح, اطاعت میں, صحیح, اے اللہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں گا. صحیح. صحیح ہے. نماز تو تمہارا قرضہ ہے, وہ تو تم نے ادا کرنا ہے 5 ٹائم کا. اب آپ نکلے, کوئی شخص آپ کو ملا, آپ نے اس کی خدمت کی اللہ کے لیے, صحیح, کہ وہ میرا دوست ہے, صحیح, اور میں دوست کی خلق کی خدمت کر رہا ہوں. صحیح. یہ ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے لیے سبب بنتے جائیں گے انشاءاللہ
اور جب اللہ پاک آپ سے راضی ہوتا ہے نا تو اپنی مخلوق کو آپ کی طرف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں ہے نا. تو آپ اپنی ایک پریکٹس بنا لیں کہ کوئی بھی نیک عمل کریں وہ اس لیے کریں کہ میں اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے کہ ان سب اگلے پروگرام میں مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. کہتے ہیں کہ آپ اچھے ٹائم پر تو دوستوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو یاد رکھ دیں, اسی طریقے سے جب برا وقت آتا ہے تو آپ صرف رب کی طرف جاتے ہیں تو اچھے وقت میں بھی اپنے رب کو یاد کیجئے, کیونکہ جو آپ کو برے وقت سے اچھے وقت کی طرف لے کر آ رہا ہے تو کیا اچھے وقت سے برے وقت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا؟ سمپل بات یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا آپ پر واجب ہے. آپ اچھے حالات میں ہو تب بھی واجب, اور اگر آپ برے حالات میں تب بھی واجب ہے. صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ جب دنیا میں آپ کا سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو ایک وہی ذات ہے جو آپ کو نظر آتی ہے, آپ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں نماز کے تھرو اور اپنی مسئلوں کا حل دریافت کرتے ہیں. تو جب آپ کے حالات اچھے ہوں تو تب بھی نماز کی پابندی کو زندگی میں اپنا عادی بنا لیجئے. بلیو می, میرا ایمان ہے اس چیزوں پہ کہ آپ دنیا کے سامنے جھکنے سے بچ جاتے ہیں اور برائیوں سے آپ کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے. نامۂ مال اچھا لے کر جاتے ہیں اور پلِ صراط پر آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی. انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ دین ساتھ سونے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.